میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام علاقہ بھر کے علماء کی طرف سے اور آپ تمام احباب کی طرف سے عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا استاد العلماء استاد العاملین پیر طریقت رہبر شریعت استاد المکرم حضرت مولانا حافظ اقبال قریشی صاحب کا دل کی عطا گرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی اتنی مصروف ترین وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اس کا بدلہ اللہ جل جلالہ ہی آپ کو عطا فرما سکتے ہیں۔ میں بصد احترام ملتمس ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواضع حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ حوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے ملک کے نامور ایڈوکیٹ مفتی مظہر جاوید صاحب نے ایمان افروز گفتگو کی۔ حضرت مولانا عبداللہ ہاشمی صاحب اور ان کے رفقا نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر رحمت للعالمین یہ کانفرنس منعقد فرمائی۔ ہماری سعادت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ زبان بڑی خوش قسمت ہوتی ہے جو نبی کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ میں تھوڑی دیر صرف گفتگو کروں گا، لیکن اگر توجہ سے آپ سنیں گے تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چونکہ ہمارے نبی کائنات میں واحد ہستی ہیں جن کو اللہ نے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ ایک عیسائی پادری اپنی بیوی کے ساتھ پوری دنیا کا چکر لگاتے لگاتے عرب سے ہوتے ہوتے انڈیا پہنچ گیا۔ اس کے 3 سوال تھے جن کا تسلی بخش جواب کوئی مذہبی اسکالر، عالم، شیخ الحدیث اس کو نہیں دے سکا تھا۔ جامعہ ازہر چلا گیا، جامعہ زیتونیہ چلا گیا، ام القریٰ چلا گیا، یہاں تک کہ ریاض یونیورسٹی میں چلا گیا۔ ریاض یونیورسٹی میں جا کر اس نے ام القریٰ کے بڑے دکتور بلوا کر ان سے بھی سوال کیا۔ دنیا میں پھرتے پھرتے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلا گیا۔ اس نے کہا شاید مزار والے میرے سوالوں کا جواب دے۔ سوال 3 تھے،
لیکن ایک سوال ہمارے اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے، اور میں نے مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ سنا تھا جب انہوں نے آخری بیان میں یہ واقعہ مفصل بتلایا کہ اس نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کر کہا کہ مجھے سوال پوچھنے ہیں، کوئی ایسا عالم بتائے، ایسی یونیورسٹی بتائیں، ایسی تربیت گاہ بتائیں جو میرے سوالوں کا جواب دے کر مجھے اسلام کی طرف راغب کر سکیں۔ میں پھر پھر کے تھک گیا ہوں۔ درگاہ والوں نے کہا سوال کا جواب تو تمہیں تبلیغی مرکز نظام الدین اولیاء جو بنگلے والی مسجد ہے وہاں سے ملے گا۔ وہ انگریز بیوی کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، آپ کو بتلایا گیا اس کے سوالات ہیں، آپ نے کہا آپ مولانا عمر پالنپوری صاحب جا کے جواب دیں۔ کہا حضرت وہ بے پردہ عورت ہے، کہا آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ آپ چلے گئے۔ انگریز نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا آپ مسلمان کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، پھر آپ کا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ یہ دو نعوذ باللہ متضاد چیزیں ہیں، دونوں معنی مطابقت نہیں رکھتے۔ آپ تو فرط جذبات میں، فرط محبت میں کہتے ہیں ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نبوت، سلسلہ نبوت ختم، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ لیکن آپ پھر فرط محبت میں کہتے ہیں کہ کائنات کی رحمت ہمارے نبی ہیں، عالمین کے۔ ابو سعید فرماتے ہیں خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 عالمین ہیں، 40,000 جہان ہیں، ہر جہان کا نبی ہمارے، ہر جہان میں رحمت ہمارے نبی ہیں۔ تو اس نے کہا آپ رحمت بھی کہتے ہیں، خاتم بھی کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نظام تھا، آدم آئے، شیس آئے، نوح آئے، ادریس آئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم آئے، اسحاق آئے، اسماعیل آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، دانیال آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت یوشع آئے، اور حضرت زکریا آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے۔ اللہ انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے نبی بھیجتا تھا۔ جب بگاڑ آتا تھا نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ امت کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے جاری و ساری فرمایا تھا۔ آپ کے نبی نے آ کے وہ سلسلہ بند کر دیا۔ آپ کے نبی خاتم ہو گئے لیکن رحمت نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو انسانیت بھٹک رہی ہے، گمراہی کی طرف جا رہی ہے، ذلت کی طرف جا رہی ہے۔ تو آج نبی کی زیادہ ضرورت ہے زمانہ پتھروں کی نسبت آج سائنس کے دور میں۔ تو آپ کے نبی رحمت نہیں ہیں، صرف خاتم النبیین ہیں۔ مجھے یہ سمجھائیں رحمت کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاتم تو تمہیں سمجھ آ گئے، خاتم النبیین ہیں، رحمت ہمارے نبی جہانوں کے لیے ہیں، کائنات کے لیے ہیں، ہر مخلوق کے لیے ہیں، یہاں تک کہ درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، آسمان کے فرشتوں کے لیے، زمین پر کافروں کے لیے بھی رحمت ہمارے نبی ہیں۔ فرمایا حضور کی رحمت ہے کہ آج کافر جو سانس لے رہے ہیں، جس دن نبی کا نام لینے والے ختم ہو گئے زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، قیامت کسی مسلمان پہ نہیں آئے گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے قیامت کسی مسلمان پہ نہیں آئے گی، کسی نہیں سننا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے سور سے پہلے اہل ایمان کو اٹھا لے گا۔
جب اللہ اور رسول کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے تو فرانس ختم ہو جائے گا، یورپ ختم ہو جائے گا، امریکہ ختم ہو جائے گا، ایشیا و افریقہ ختم ہو جائے گا، یہ کہکشائیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب کائنات کا نظام حضور کے نام سے جڑا ہوا ہے، حضور کے ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا رحمت میرے نبی اس لیے ہے کہ جو کام انبیاء کا تھا، جو کام نبیوں کا تھا، جو کام رسولوں کا تھا، وہ کام اللہ نے پہلے نبیوں کو دیا۔ حضرت آدم کے بعد شیس نبی بن کر وہ کام کرنے کے لیے آئے، حضرت شیس کے بعد حضرت نوح نبی بن کر وہ کام کرنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس سند ہوتی تھی نبوت کی تو وہ نبیوں والا کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق نبی بن کر وہ کام کرنے کے لیے آئے، حضرت اسحاق کے ساتھ حضرت اسماعیل نبی بن کر وہ کام کرنے کے لیے آئے، اور ان کے بعد نبی آتے رہے اور وہ یہ کام کرتے رہے جو نبیوں کا کام تھا، جو اللہ کا تعارف تھا، جو نبیوں کا تعارف تھا، جو آسمانی کتابوں کا تعارف تھا، جو جنت جہنم کا تعارف تھا، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے دعوت تھی، تبلیغ تھی، اصلاحی مواعظ تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے اپنے نبی کی رحمت کی وجہ سے وہ نبیوں والا کام امتیوں کو عطا کر دیا۔ اب امتی ہے وہ نبی والا کام کر رہا ہے تو پتہ چلا کہ نبی کی رحمت ہے، امتی ہو کر نبی والا کام کر رہا ہے، ورنہ کسی نبی کے امتی نے نبی والا کام نہیں کیا، کسی نبی کے امتی نے نبوت والا بوجھ نہیں اٹھایا، وہ مشن نبوت نہیں اختیار کیا۔ نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن نبی کی رحمت ہے، حضور کی رحمت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کسی نبی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 4 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 80 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 1000 ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضور کی رحمت ہے، حضور کے امتیوں کو اللہ نے اتنا عطا کیا۔ ایک امام بخاری نے بخاری لکھی، آج 1.5 ارب انسان اس کو پڑھتا ہے، بخاری کا ماننے والا ہے، امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے، امام مالک کا ماننے والا ہے، امام شافعی کا ماننے والا ہے، امام احمد کا ماننے والا ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھیے، ایک ایک صحابی کے لیے کروڑوں لوگ، اربوں لوگ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر کے ماننے والے اربوں ہیں، عمر کے ماننے والے اربوں ہیں، عثمان و علی حیدر کرار کے ماننے والے، معاویہ بن ابی سفیان کے ماننے والے اربوں کی تعداد میں ہیں۔ ہمارے ایک مولانا قاسم ننوتوی کو دیکھ لیجئے، درخت کے نیچے ایک شاگرد کو بٹھایا، آج کروڑوں لوگ علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ایک مولانا الیاس دہلوی نے ایک بندے سے تبلیغ کے کام کا آغاز کیا، آج کروڑوں لوگ تبلیغی اجتماع میں شریک ہونے والے ہیں۔ یہ ساری محنت رسول اللہ کی رحمت ہے، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ حضور کی رحمت تو ہر جگہ چھائی ہوئی ہے، ہر جگہ آپ کو رسول اللہ کی رحمت ملے گی۔ آپ جانوروں کو آپ دیکھیے، آپ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھ کر دیکھیے، شفا قاضی ایاز کی پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا حضور کی رحمت ہر چیز کو حاصل ہے۔ آج جو اللہ رب العزت نے ہمیں عذاب سے بچایا ہوا ہے، اجتماعی عذاب سے، یہ کس کی وجہ سے؟ حضور کی رحمت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے رب العالمین اپنے آپ کو کہا اور رحمت للعالمین رسول اللہ کو فرمایا۔ رب عالمین کا اللہ ہے، رحمت عالمین کی رسول اللہ ہیں۔ اب ہم اس در سے دور ہیں، اس در سے دور ہیں، ورنہ رسول اللہ کی رحمت، ابو بکر صدیق کو صداقت ملی، رسول اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت عمر کو عدالت ملی، رسول اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت عثمان کو حیا ملا، رسول اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت علی کو علم نبوت کا دروازہ بنا دیا، رسول اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت حسنین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کے سردار بنا دیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت
حضرت معاویہ کو امیر مدبر بنا دیا، تدبر اور امیر سیاست بنا دیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کو قاری امت بنا دیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کو امین الامہ بنا دیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت معاذ کو امت کا مفتی بنا دیا، قیامت کے دن علماء کا جھنڈا اٹھانے والا بنا دیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت خالد کو سیف اللہ بنا دیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کس طرح جو ہے کعبے کے اندر شہید کرا کے وہاں کا کس طرح تمغہ عطا فرما دیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو فقیہ امت بنا دیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو مفسر امت بنا دیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو فقیہ امت بنا دیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر آگے چلیے، آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ کو کس طرح فقیہ امت بنا دیا، امت کا امام بنا دیا، امام اعظم بنا دیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ امام مالک کو مدینے کا امام بنا کر بقی میں مدفن کرا دیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کس طرح بڑھاپے کے اندر استقامت کا پیکر بنا کر امام وقت بنا دیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ بخارا سے اٹھا کر حدیث کی کتاب مدینے میں لکھوا کر امام بخاری کو عجم سے اٹھا کر عربوں کا امام بنا دیا۔ پوری دنیا کے اندر قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف کا مرتبہ ہے، یہ لکھنے والا امام بخاری بخارا سے اٹھا، عربی نہیں جانتا تھا، عربوں میں سے پیدا نہیں ہوا، لیکن عجم سے جا کر عربوں کا امام بن گیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ نشا پور سے ایک بندہ چلا اور اس نے جا کر مسلم شریف کو لکھا اور عربوں کا امام بن گیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ ترمذ کے پہاڑوں سے ایک بندہ چلتا ہے اور حدیث کی کتاب لکھتا ہے، اور ترمذی شریف پوری دنیا کے اندر سیاہ ستہ کا حصہ بن کر کتنی عظیم کتاب بن گئی، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت رسول اللہ کی رحمت ہے، پیر اجمیری کی اجمیر کی ولایت رسول اللہ کی رحمت ہے۔ آپ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کو دیکھ لیجئے، کس طرح قادیانیت کے مقابلے پہ آ گئے اور مرزا قادیانی کو کس طرح شکست دی، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھ لیجئے، کس طرح انگریز کے لیے فتوی جہاد جاری کیا، شاہ عبد العزیز کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے لیکن فتوی جہاد کو واپس نہیں لیا، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ کہ اس کے بعد ایک درخت کے نیچے جب اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اور وہ مدرسہ جب وہاں بنایا گیا، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید گنگوہی کا علم، یہ